جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ابھی میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں ایک ایسی شخصیت کا جن سے آپ کو بھی بہت محبت ہے اور مجھے بھی بہت محبت ہے۔ وہ بارگاہ الہی میں پہنچ گئے، ہمارے بہت پیارے دوست جناب علامہ رضا الدین صدیقی مرحوم۔ بیت جی، ایک تو یہ ہے کہ رحماء بینہم کی تفسیر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ایسے اس وقت اکابر لوگ تھے جو اس طرف بہت کم ذہن جاتا ہے کہ صحابہ اکرام نے بطور خاص حضرت عمر کے بعد ان کو کیوں منتخب کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرحدیں بہت پھیل گئی تھیں، مسلمان جو تھے وہ یوں سمجھیں کہ سالار تھے۔ حضرت عثمان کی جو معاشی حکمت عملی تھی اور تجارت میں جو مہارت تھی، اس کی وجہ سے یہ مناسب محسوس کیا گیا کہ اب ان کو لایا جائے، کیونکہ یہ انتظامی طور پہ نہایت ہی مشاق تاجر اور بہت انہوں نے پھر یہ آئے اور صحابہ اکرام کو پھر انہوں نے جاگیریں دی اور تربیت دی۔ آپ نے فرمایا کہ علمتہم الاقتصاد والاجتہاد، اب میں انہیں اقتصادیات سکھا رہا ہوں اور پھر اجتہاد سکھا رہا ہوں، کیونکہ جیسے یہ مسائل اپنے ہاتھ میں لیں گے نا، نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے، سوال پیدا ہوں گے، پھر ایک اجتہاد کا دروازہ کھلے گا۔ جناب طاہر حمید تنولی صاحب، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، علامہ رضا الدین صدیقی صاحب بہت بڑی شخصیت تھے، علمی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے بلا شبہ۔ اور آج جب ہم نے کلپ دیکھا تو کتنی یادیں ہیں جو ان کے ساتھ ہماری تازہ ہو گئی۔ بغداد شریف ہم گئے تھے، آپ بھی ساتھ تھے، مفتی صاحب قبلہ بھی تھے۔ کیا یادگار سفر تھا۔ مجھے یہ میری خوش نصیبی کہ صدیقی صاحب اور میں ایک ہی کمرے میں تھے۔ جی ہاں، ہمارا اسٹے ایک کمرے میں تھا، تو ان کی قریب رہنے کا ہم جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے جناب۔ خدا اللہ رب العزت آپ کی یہ دعا مقبول فرمائے۔ تو ڈاکٹر صاحب پیر کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ کے وہ مرید تھے، اور ان کو دیکھ کے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ آپ کا تعلق کہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے مرید بہت کم ہیں واہ، کہ جن کو دیکھ کے ان کے پیر کی یاد آئے۔ کیا بات ہے۔ اور تصوف ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، ان کی گفتگو میں، ان کے اطوار میں، ان کی تحریروں میں ہمیں تصوف کا رنگ نظر آتا تھا۔ ان کی تحریر نور بصیرت سالہ سال تک چلتی رہی وقت کے اندر، اور شائع ہو گئی ہے اب سارا کتابی صورت میں، اب کتابی صورت میں شائع ہو گئی ہے۔ شاعری بھی شائع ہونے والی ہے۔ شاعری بھی شائع ہونے والی ہے۔ تو شاعری کا آپ نے ذکر کیا، اگر آپ اجازت دیں تو شعر ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ صدیقی صاحب، دیکھتا ہوں میں ہر ایک سرو میں قامت اس کی، اور گل میں رخ جانا بھی کریا کریا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ جو چشت کا رنگ ہے وہی یہاں نظر آ رہا ہے۔ تو ہے۔ اور اگلا جو شعر ہے وہ ان کی اپنی شخصیت کو بیان کرتا ہے۔ ہم جو مستی میں کبھی جام اٹھا کر نکلے، ساتھ ہی چل پڑا میں خانہ بھی کریا کریا۔ تو صدیقی صاحب کی ایک ایسی برکتوں والی اور ایک ایسی تاثیر والی شخصیت تھی۔ اچھا، بصیرت بہت زیادہ تھی ان کے اندر، کیونکہ وہ خود علمی فکری شخصیت کے ساتھ ایک تحریکی شخصیت بھی تھے، بالکل ایک تنظیمی شخصیت بھی تھے۔ تو پاکستان کی جماعتوں کے بارے میں ان کی ایک ایک دو جملوں کی جو رائے تھی، وہ ایک ایسا ورڈکٹ ہے جو ہسٹری ہے۔ واہ، یعنی چونکہ یہاں وقت نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی، تو خود ان کے ہاں ایک مرتبہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے امت کو اکٹھا کیا جائے یہ وہ، تو انہوں نے فرمایا ہمیں چاہیے کہ ہم دارالعلوم بیرا شریف کو درس و تدریس پہ فوکس کریں۔ جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اللہ اللہ، اور حقیقت یہی ہے۔ تو اس کے بعد بھی وہ کئی اور چینلز پہ بھی پروگرامز کرتے رہے، جہاں بھی وہ گئے رنگ ان کا جو تھا، جو صبح نور کا رنگ غالب رہا، وہ غالب بھی رہا اور اس کا تسلسل جاری رہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ان کی شخصیت کا اور انداز فکر کا بنیادی رنگ ہی تھا۔ بنیادی رنگ یہی تھا، کیونکہ ایک نسبت نے، مرد کامل کی نسبت نے، تصوف نے ان کو جس سانچے میں ڈال دیا تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تسلیم و رضا کا سانچہ تھا۔ رضا خود رضا نام نہیں تھا نا، تھے بھی تسلیم و رضا والے، یعنی اس کی ذاتی زندگی میں بھی بہت سے مسائل آئے، نشیب و فراز آئے، لیکن مجھے ایک لمحہ بھی نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی اپنی زبان سے شکوہ کیا یا کبھی حالات زمانہ کا یا کوئی ایسی کوئی ان کی زبان سے سنا، کبھی بھی ایسا نہیں۔ صوفیانہ رویہ، ایک صوفیانہ، بلکہ وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ان حالات سے اتنے خوش تھے، گویا یہ حالات انہوں نے دعا کر کے مانگے تھے۔ کیا بات، ایسے لگتا ہے، یعنی کیا ظرف ہے ان لوگوں کا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور ان کی شخصیت کا بڑا پیارا، جی ضرور، انہیں میرے پیر خانے چھوٹ شریف سے بڑی محبت تھی، وہاں اکثر جاتے تھے، قیام فرما ہوتے تھے، اور اکثر وہ ایسی باتیں کرتے جو ہمارے نالج میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ مجاذیب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق بہت اچھا، مذاق بہت تھا ان کی شخصیت۔ ان کے ایک دوست تھے جن کی گاڑی تھی، تو جب وہ چلتی تو گاڑی چلتی کم تھی، رکتی زیادہ تھی، تو فرماتے ہیں ہم نے اس کا نام کار نہیں الکاریہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں الکاریہ چل رہی ہے، کتنا مانگ لو۔ بہت خوب، یعنی بہت مشکل حالات کو، بہت پریشانی والے حالات کو
وہ ایسے خوشگوار انداز میں بیان کرتے کہ پریشانیاں ٹل جاتی. بہت جاذبیت تھی, بہت جاذبیت تھی ان کی شخصیت. اچھا وہی رنگ تنولی صاحب میں بھی نظر آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ادھر تھوڑا سا جلال ہوتا ہے کبھی کبھی. تو رضا الدین صدیقی جو تھے وہ اپنی مثال آپ ہی تھے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ.